ریمارکس دیے جاتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ قانون سب کے لیے برابر ہے، ہم ناانصافی نہیں ہونے دیں گے، اور آخر میں اس کا حاصل وصول کچھ نہیں ہوتا۔ آج اس پر سمیر کوسہ ایک بار پھر جذباتی ہوئے کہا کہ مائی لارڈ، آپ کے احکامات کی خلاف ورزی کی گئی ہے، آپ نے کہا تھا کہ 2 بجے پیش کریں لیکن پیش نہیں کیا گیا۔ سرکاری وکیل سے پوچھا گیا تھا، آئی جی پنجاب سے پوچھا گیا تھا، تو آئی جی پنجاب نے بڑے پرسکون انداز میں کہا کہ دہشت گردی کی عدالت کا آرڈر تھا، کوئٹہ پولیس آئی تھی وہ لے گئی ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں محمد وقاص اوان ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج لاہور کی مختلف عدالتوں میں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ختیجہ شاہ سے متعلق کافی جو خبریں ہیں وہ گردش کرتی رہی ہیں۔ آج کا ہمارا ویلوگ اس بات پر مبنی ہے کہ ختیجہ شاہ کا جرم کیا ہے، انہیں کیوں آج جو ہے وہ لاہور کی عدالتوں سے پنجاب کی حدود سے نکالا گیا، اور اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے آج لاہور ہائی کورٹ میں ختیجہ شاہ کی نظر بندی کا جو فیصلہ تھا وہ محفوظ تھا، جس میں عدالت نے آج کے لیے اس کیس کو مقرر کیا تھا، لیکن آج صبح جب ہم عدالت پہنچے تو ہمیں معلوم یہ پڑا کہ پنجاب حکومت نے ختیجہ شاہ کا جو نظر بندی کا نوٹیفیکیشن ہے اسے وڈرا کر لیا ہے، یعنی اس نوٹیفیکیشن کو واپس لے لیا گیا ہے۔ اس کے بعد اطلاع یہ ملی کچھ دیر بعد کہ شاید کوئٹہ پولیس جو ہے وہ ختیجہ شاہ کو گرفتار کرے گی، لیکن اس کے متعلق جو ختیجہ شاہ کی جو فیملی تھی وہ اس سے ناواقف تھی، کیونکہ انہوں نے عدالتی حکم پر ہوم سیکرٹری کو انڈرٹیکنگ بھی دی تھی کہ ختیجہ شاہ کسی سیاسی پروپیگنڈے کا حصہ نہیں بنے گی، اور عدالت کو یقین دہانی کرائی گئی تھی، اور جس بنیاد پر جو یہ نظر بندی کے جو آرڈر تھے انہیں کینسل کیا گیا تھا۔ آج جب دوپہر 12 بجے جب لاہور ہائی کورٹ کو بتایا گیا کہ ختیجہ شاہ کی نظر بندی کے احکامات واپس لے لیے، کے بعد ختیجہ شاہ کے جو وکیل ہیں سمیر کھوسہ، وہ انسداد دہشت گردی کی عدالت کے فیصلے کے ساتھ لاہور ہائی کورٹ پہنچے۔ اس فیصلے میں یہ تھا کہ کوئٹہ میں تھانہ بجلی روڈ میں ختیجہ شاہ پر 9 مئی کے حوالے سے ایک مقدمہ جو ہے وہ درج تھا۔ اس مقدمے میں ختیجہ شاہ کو حراست میں لیا گیا۔ اس کے بعد انسداد دہشت گردی کی جو جج ہیں ابہر گل صاحبہ، انہوں نے اس کا 13 دسمبر تک راہداری ریمانڈ بھی دے دیا۔ تو یہ بڑی شاکنگ نیوز تھی، جس پر جو فیملی تھی ختیجہ شاہ کی وہ بھی کافی حیران ہوئی، اور اس کے بعد جو ان کے وکیل تھے وہ بھی کافی حیران ہوئے۔ گزشتہ 3 روز سے مسلسل ان کوششوں میں تھے کہ نظر بندی کے احکامات واپس ہوں گے تو رہائی ممکن ہو سکتی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس بارے میں سمیر کھوسہ کمرہ عدالت میں پہنچے، جسٹس علی باقر نجفی کی کورٹ میں پہنچے، اور اپنے روایتی انداز سے ہٹ کر انہوں نے آج بڑے جذباتی انداز میں دلائل دیے، اور بڑے جاندار دلائل دیے، جس میں انہوں نے کہا کہ عدالت کو بتایا نہیں جاتا کہ ملزمہ کے خلاف جو ہے کوئی اور کیس بھی ہے، ہم ضمانت کرواتے ہیں، اس کے بعد ایک اور نیا آرڈر آ جاتا ہے، لاہور ہائی کورٹ کے احکامات کی مسلسل خلاف ورزی کی جا رہی ہے، لیکن اب ہمیں ریلیف نہیں مل رہا، ہمیں انصاف نہیں مل رہا، جو کہ بنیادی انسانی حقوق کی واضح طور پر خلاف ورزی ہے۔ جسٹس علی باقر نجفی نے اس سارے معاملے پر ایک وقت مقرر کیا اور یہ کہا کہ ختیجہ شاہ کو دوپہر 2:30 بجے جو ہے وہ عدالت کے روبرو پیش کیا جائے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر جو آئی جی پنجاب ہیں وہ وضاحت کے ساتھ آئیں۔ ایک بار پھر امید بن گئی کہ شاید اب جو ہے وہ ختیجہ شاہ کو عدالت لایا جائے گا اور عدالتی احکامات پر عمل درآمد کیا جائے گا، لیکن چونکہ ماضی میں ہم دیکھ چکے ہیں اس بات کو کہ اگر فواد چودھری کا فیصلہ ہو، لاہور ہائی کورٹ کہتی رہ گئی کہ فواد چودھری کو عدالت پیش کریں، لیکن عدالت پیش نہیں کیا گیا۔ چودھری پرویز الہی سابق وزیر اعلیٰ 2 سے 3 دن لاہور ہائی کورٹ احکامات دیتی رہی کہ پرویز الہی کو عدالت پیش کیا جائے، نیب بہانے بناتا رہا۔ یہ بھی کہا گیا کہ بختر بند گاڑی نہیں ہے پنجاب حکومت کے پاس، اس طرح کے بہانے بنائے گئے کہ آپ انسان کی سوچ دنگ رہ جائے کہ جو ایک ریاست ہے وہ اس حد تک بھی جا سکتی ہے۔ تو آج بھی اس سے کچھ مختلف نہیں تھا۔ 2:30 بجے تو آئی جی پنجاب صاحب عدالت کے روبرو پیش ہوئے، اور بڑے خوشگوار موڈ میں تھے۔ آئی جی پنجاب مسکراتے ہوئے چہلتے ہوئے لاہور ہائی کورٹ پہنچے۔ جسٹس علی باقر نجفی کی عدالت میں جب کیس کی سماعت شروع ہوئی تو سمیر کھوسہ نے اپنے دلائل کا آغاز کیا اور کہا کہ ہم نے جو انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے جو جسمانی جو راہداری ریمانڈ دیا ہے اس کو چیلنج کر دیا ہے، لیکن ابھی تک وہ فکس نہیں ہوا۔ تو اس کے بعد عدالت نے یہ پوچھا کہ ختیجہ شاہ کہاں ہے۔
غالباً یہ سرکاری وکیل سے پوچھا گیا تھا، آئی جی پنجاب سے پوچھا گیا تھا، تو آئی جی پنجاب نے بڑے پرسکون انداز میں کہا کہ سر جی ہائی کورٹ انسداد دہشت گردی کی عدالت کا آرڈر تھا، کوئٹہ پولیس آئی تھی وہ لے گئی ہے، جس پر عدالت نے کہا تو کتنے بجے لے کے گئے، تو آئی جی صاحب نے بتایا کہ آج صبح 10:30 بجے۔ تو سمیر کھوسہ جو خدیجہ شاہ کے وکیل ہیں وہ کافی جذباتی ہوئے اور انہوں نے اپنے ایک بار پھر دلائل کا آغاز کیا اور سارے کیس کو دوبارہ دہرایا کہ کس طرح سے لاہور ہائی کورٹ کے احکامات کی مسلسل خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ سمیر کھوسہ نے عدالت کو بتایا کہ پہلے ہوم سیکرٹری اس نظر بندی کے کیس میں ہوم سیکرٹری نے عدالت کو نہیں بتایا کہ کوئی اور مقدمہ خدیجہ شاہ پر درج ہے، اور اس کے باوجود جو ہے وہ آج پھر ایک بار اسے گرفتار کر لیا ہے۔ اب سمیر کھوسہ چاہ کیا رہے تھے؟ سمیر کھوسہ یہ چاہ رہے تھے کہ لاہور ہائی کورٹ یہ آرڈر کرے کہ خدیجہ شاہ کو جو ہے وہ لایا جائے لاہور ہائی کورٹ میں، عدالت میں پنجاب میں رکھا جائے، اور انہوں نے جسمانی جو راہداری ریمانڈ ہے اس کو چیلنج کر دیا ہے۔ جب تک اس راہداری ریمانڈ پر فیصلہ نہیں ہوتا اس کو خدیجہ شاہ کی جو یہاں سے ریموو کیا گیا ہے اسے لاہور کی جیل سے، وہ اس فیصلے کو روکا جائے۔ تو پہلے تو لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجفی نے یہ ریمارکس دیے کہ قانون سب کے لیے برابر ہے اور ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ کوئی بھی غیر قانونی کام ہو۔ جسٹس علی باقر نجفی نے یہ بات دہرائی کہ ہم نے صرف قانون کے مطابق چلنا ہے، یعنی قانون سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، اگر ایک آرڈر موجود ہے تو جائیں آپ اسے چیلنج کریں۔ جس پر سمیر کھوسہ ایک بار پھر جذباتی ہوئے کہا کہ مائی لارڈ آپ کے احکامات کی خلاف ورزی کی گئی ہے، آپ نے کہا تھا کہ 2 بجے پیش کریں لیکن پیش نہیں کیا گیا۔ تو یہ حالات بنے آج خدیجہ شاہ کے کیس میں۔ حاصل وصول یہی ہے کہ جیسا کہ ہم نے گزشتہ 4 سے 5 پیشیوں پر دیکھا ہے، ایک سماعت ہوتی ہے، ایک ریمارکس دیے جاتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ قانون سب کے لیے برابر ہے، ہم ناانصافی نہیں ہونے دیں گے، اور آخر میں اس کا حاصل وصول کچھ نہیں ہوتا۔ آج بھی یہی ہوا، عدالت نے اینڈ پر کہا کہ اب تو خدیجہ شاہ سر پنجاب کی حدود سے باہر نکل چکی ہے، تو ہم کیسے خدیجہ شاہ کو بلا سکتے ہیں؟ آپ جائیں، جا کے درخواست آپ نے دائر کر دی ہے، اس کا انتظار کریں، اگر وہ درخواست لگے گی تو اس کے بعد جو ہے وہ جو ریلیف آپ کو ملتا ہوگا وہ ملے گا۔ تو یہ آج کی کارروائی تھی۔ اس کا حاصل وصول یہ ہے کہ خدیجہ شاہ کے جو نظر بندی کے آرڈر تھے وہ ختم ہو گئے ہیں، لیکن جو خدیجہ شاہ کے آزمائشیں ہیں وہ بھی ختم نہیں ہوئیں۔ تو 9 مئی کے بعد خدیجہ شاہ کو آج تقریباً مئی سے لے کر ہم دسمبر میں بیٹھے ہیں، تقریباً 6 سے 7 ماہ کا عرصہ گزر گیا ہے۔ تو آج 7 ماہ بعد کوئٹہ پولیس کو یاد آیا کہ خدیجہ شاہ 9 مئی کے کیس میں مطلوب ہے، اور عدالتوں نے اس درخواست کو منظور بھی کیا اور راہداری ریمانڈ بھی دیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے اس بات کو رد کیا کہ خدیجہ شاہ کو عدالت کے روبرو پیش کیا جائے۔ اب جو ان کے وکیل ہیں وہ ڈیفینیٹلی کوئٹہ جائیں گے اور وہاں جا کر جو ریمانڈ ہے وہ کنٹیسٹ کریں گے۔ اس کے علاوہ جو درخواست راہداری کی دائر کی گئی ہے اس پر بھی امکان ہے کہ کل کے لیے وہ درخواست سماعت کے لیے مقرر ہو جائے۔ اس کیس میں جو بھی مزید ڈیولپمنٹ ہوگی اس کے حوالے سے ہم آپ کو آگاہ رکھیں گے۔ اپنے آج کے ویلوگ سے فی الحال اتنا ہی، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔